میدان کربلا میں ضرورت تھی لیکن نہیں برسا، اور کہیں سے پانی بھی نہیں ملا میرے حسین کو۔ اس لیے نہیں ملا کہ حسین کا امتحان مقصود تھا۔ اور آج ذکر امام عالی مقام میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور آج آسمان سے پانی برس رہا ہے۔ وہاں نہیں برسا کہ وہاں حسین کا امتحان تھا، یہاں برس رہا ہے اس لیے کہ حسینی کا امتحان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں نہیں برسا کہ دیکھیں حسین اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، اور یہاں برس رہا ہے تو دیکھیں حسینی سب ذکر حسین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہاں حسین کا امتحان تھا اور یہاں حسینی کا امتحان ہے۔ تو میدان کربلا کی تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ پانی نہ ملنے کے بعد بھی میرے حسین کے قدم میں لغزش نہیں آئی، اور میرے حسین وہاں کامیاب رہے۔ جب میرے حسین وہاں کامیاب رہے تو آج ہم حسینیوں کو بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ پانی برستا رہے، لیکن پانی برسنے سے ہم حسینیوں کو ذکر حسین سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ابھی دیکھیے وہاں آپ کے منصور صاحب ہیں، ایوب صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، یہ دیکھیے کنٹینیو یہ مسلسل ہر سال کم سے کم چودھری صاحب تو ہر سال ہی ذکر شہادت امام میں موجود رہتے ہیں۔ اے لڑکا بیٹھ، اے ادھر اندر آ جاؤ۔ اور آپ لوگ بھی یہاں موجود رہتے ہیں۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے آسمان سے پانی برستا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو لوگ ذکر حسین میں بیٹھتے ہیں وہ بیٹھیں گے، جو ذکر حسین سنتے ہیں وہ سنیں گے، چاہے وہ آس پاس سے سنیں چاہے مجلس میں بیٹھ کر کے سنیں۔ ذکر حسین سننے سے یہ پانی ہم کو روک نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیزن ہے پانی پڑنے کا، پڑھنے دو، اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے، جو حسینی کا کام ہے حسینی کر رہا ہے۔ اس لیے پھر ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اہل بیت میں سے سرکار سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اب ہم آ رہے ہیں تیسری کڑی، جو خاص کر اہل بیت کی تیسری کڑی ہیں، وہ ہے سرکار سیدنا امام حسن۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو رمضان المبارک کی 15 تاریخ تھی، رمضان میں پیدا ہوئے 3 ہجری میں، اور رمضان المبارک 15 رمضان المبارک میں سرکار سیدنا امام حسن کی ولادت مبارک ہوئی، اور جناب حضرت فاطمہ زہرا کی آغوش میں ایسا نورانی بچہ آیا، ایسا مبارک بچہ آیا کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب مبارک ہو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب مبارک ہو، آپ کا نواسا آ گیا۔ تو ان کا نام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے 2 لڑکے کا نام شبر اور شبیر تھا، تو اے میرے محبوب حسن کا نام شبر کے نام پر رکھیے، اور شبر کا مطلب ہوتا ہے حسن، لہذا آپ اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ نام اللہ نے رکھا، میرے مصطفیٰ موجود تھے، مولا علی بھی موجود تھے، مگر مولا علی نے نام نہیں رکھا، حضرت فاطمہ زہرا نے نام نہیں رکھا، مصطفیٰ جان رحمت سے کہا گیا، حضرت مولا علی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نام رکھیے، تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ نام رکھوں گا جو اللہ چاہے گا، میں وہ نام رکھوں گا جو اللہ چاہے گا۔ اور اتنے میں جبریل امی آ گئے، کہا یا رسول اللہ اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ 7ویں دن میں میرے مصطفیٰ نے جناب سر کے بال مبارک کو ترشوایا اور ان کا نام رکھا حسن، اور 7ویں دن میں عقیقہ بھی کیا۔ حضرت امام حسن عالی مقام کی عمر صرف 7.5 برس تھی جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، مگر 7.5 سال کی عمر میں کتنی بڑی عمر ہے، 7.5 برس، 7.5 برس کی عمر میں امام حسن کو کئی حدیثیں یاد تھی، سبحان اللہ، کئی حدیثیں مصطفیٰ کی یاد تھی، اور امام حسن کو جناب اللہ کے پیارے نبی نے جب اپنی گود میں لیا تو دعا کرتے ہیں اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی محبت کر۔ سرکار سیدنا امام حسن ابھی چھوٹے ہیں، مگر ہے کیا کہ جب اکثر نبی نماز پڑھتے تھے تو جناب جاتے تھے جب رکوع میں، تو یہ دونوں پیر کے درمیان جو جگہ ہے اس میں سے ادھر سے گھستے تھے ادھر سے نکل جاتے تھے۔ حضرت امام حسن ادھر سے گھستے تھے، داخل ہوئے ادھر سے نکل گئے، اور جب کبھی ایسا ہوا کہ امام حسن نے گھسنے کی کوشش کی تو میرے مصطفیٰ نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا تاکہ حسن آسانی سے نکل جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کبھی ایسا ہوا کہ جناب سجدے میں گئے تو امام حسن پشت مبارک پر سوار ہو گئے، اور جب تک اتر نہیں گئے امام حسن میرے نبی نے سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار سیدنا امام حسین ایک بار ایسا ہوا کہ دونوں بچے کھو گئے، مل نہیں رہے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ دونوں بچے کہاں چلے گئے، بسیار تلاش کے بعد بھی بچے نہیں ملے۔ اتنے میں ہمارے آقا مدینے والے سرکار تشریف لائے، کہا فاطمہ کیا بات ہے پریشان ہو؟ حضرت فاطمہ خاتون جنت فرماتی ہیں یا رسول اللہ کافی تاخیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، میں بچوں کو تلاش کر رہا ہوں مگر بچے مل نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ اتنے میں بلبل سدرہ افسر ملائکہ جناب مکین سدرہ جبریل امی حاضر بارگاہ نبی ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں کی فکر مت کیجئے، آپ کے نواسے کہاں ہیں، چلیے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت جناب جبریل امی کے ساتھ چلے، کچھ دور گئے تو کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو اپنے پر کو بچھائے ہوئے ہے اور اسی پر پہ دونوں بچے آرام سے سو رہے ہیں۔ فرشتہ کا ایک پر بچھا ہوا ہے اور دوسرے پر سے سایہ کیے ہوئے ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ کیسا مبارک وہ بچہ ہے کہ فرشتے بھی اس کی خدمت کرنے کے کو باعث افتخار سمجھتے ہیں اور فرشتے آسمان سے اتر پڑتے ہیں۔ دونوں بچوں کو اٹھایا گود میں، میرے نبی نے بوسہ
بوسہ لیا اور اس کے بعد لے کر کے گھر چلے آئے۔ ایک بار حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا دونوں بچوں کو لے کر کے آئی بارگاہ نبی میں اور کہا یا رسول اللہ دونوں بچوں کو کچھ عطا کیا جائے، دونوں بچوں کو کچھ عطا کیا جائے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور اپنا علم عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی ہیبت اور اپنا علم عطا کیا، اور حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور کرم بخشا۔ آپ ذرا اندازہ کرو نبی کیا دے رہے ہیں؟ وہ چیز دے رہے ہیں جو دینے کی نہیں ہے، وہ چیز دے رہے ہیں جو دینے کی نہیں ہے، شجاعت دینے کی نہیں ہے، علم دینے کی نہیں ہے۔ اگر علم دینے کی ہوتی تو جناب حافظ محمد عمران سے آپ اس کے پاس جاتے اور کہتے ہیں حافظ عمران یہ بتائیے کہ آپ ایک لڑکے کو حافظ قرآن کتنے دن میں بنا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم 3 سال میں ایک حافظ قرآن ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کیجئے اس کو آج حافظ قرآن بنا دیجئے، اور 3 سال کا پیسہ ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں، 3 سال کا پیسہ پیمنٹ کر دیتے ہیں آپ کو، آپ آج اس کو حافظ بنا دیجئے۔ کہا دماغ میں خراب ہے کا آپ کا؟ ایک دن میں ہم حافظ کیسے بنا دیں گے؟ 3 سال لگے گا، 3 سال۔ معلوم ہوا کہ جناب یہ علم دینے کی چیز نہیں ہے، شجاعت دینے کی چیز نہیں ہے، ہیبت دینے کی چیز نہیں ہے۔ جو دینے کی چیز نہیں ہے اس کو میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ تو بریلی والے سرکار فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا۔ اور یہ جناب ایسا نہیں ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ کوئی حادثہ ہے، ایسی بات نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حسین کے مقدر میں، حسین کی تقدیر میں شہادت پہلے سے لکھ دی گئی تھی۔ اور ابھی تو ہم امام حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن جس واقعہ کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں اس کا تعلق سرکار سیدنا امام حسین عالی مقام جب پیدا ہوئے، ان کی جب ولادت ہوئی تو ولادت کے ساتھ ہی ساتھ میرے مصطفیٰ جب امام عالی مقام کو لے کر بہت پیار کر رہے تھے، لیکن اتنے میں جبریل امی آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نواسے سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں بہت پیار کرتا ہوں۔ کہا آپ اللہ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں؟ کہا اللہ سے بھی بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اے میرے مصطفیٰ ایک میان میں 2 تلوار کیسے رہے گی؟ ایک دل میں یا تو خدا کی محبت رہے گی یا نواسا کی محبت رہے گی۔ تو کہا کیا مطلب ہے؟ کہا یا رسول اللہ اسی نواسے کو جس سے آپ بے پناہ پیار کر رہے ہیں، اسی کو میدان کربلا میں آپ کی امت، آپ کے کلمہ پڑھنے والے لوگ 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے اور خنجر پھیر دیں گے۔ تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سرکار سیدنا ایک موقع آیا کہ سرکار سیدنا امام حسن اور امام حسین دونوں گھر میں تھے اور رو رہے تھے تو میرے نبی کو بڑی بے چینی ہو گئی، تشریف لائے، کہا میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اے فاطمہ میرا بیٹا کیوں بلک رہا ہے؟ حضرت فاطمہ خاتون جنت فرماتی ہیں یا رسول اللہ بچوں کو پیاس لگی ہے اور گھر میں پانی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بچے پیاسے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں اپنی گود میں، اور پیاسے ہیں بچے تو پانی پلانا چاہیے، لیکن میرے مصطفیٰ نے پانی منگا کر نہیں پلایا بلکہ اپنی زبان
اپنی زبان، وہ زبان کہ جب بولتی ہے تو سچ بولتی ہے، وہ زبان جب بولتی ہے تو حق بولتی ہے، وہ زبان جب بولتی ہے تو قرآن بولتی ہے، وہ زبان جب بولتی ہے تو حدیث بولتی ہے، وہ زبان اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان میرے مصطفیٰ نے حضرت امام حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ جب منہ میں ڈال دیا تو بچے اس کو چوسنے لگے، حضرت امام حسن چوسنے لگے، چوستے چوستے جناب ان کو تسکین ہو گئی، یعنی اس کی پیاس ختم ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح سے سرکار سیدنا امام حسن کے بعد حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی زبان جناب ان کے منہ میں ڈال دیا۔ امام حسین بھی اپنے جناب نانا کی زبان کو تھوڑی دیر تک چوستے رہے، مزہ لیتے رہے، لطف لیتے رہے اور ان کو بھی تسکین ہو گئی۔ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے آقا مدینے والے سرکار، کیا اس وقت امام حسین کی پیاس کو بجھانا تھا جو آپ نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی؟ کیا حسین کی پیاس کو ختم کرنا تھا؟ کہا نہیں نہیں، اے حافظ حسین، حسین کی پیاس کو بجھانا نہیں تھا، بلکہ جو زبان ہمیشہ قرآن کا علم بیان کرتی ہے، حدیث کا علم بیان کرتی ہے، تو حسین کے منہ میں اپنی زبان دے کر ان کی پیاس نہیں، علم قرآن دے رہا ہوں، علم حدیث دے رہا ہوں، سارا علم حسین کو عطا کر رہا ہوں، اور پھر یہ بھی ذہن دے رہا ہوں کہ اے میرے حسین، آج میری زبان کو چوس کر اپنی پیاس بجھا لو، اے میرے نواسے تم اپنی پیاس کو ختم کر لو، اس طرح سے میری زبان کو چوسو کہ آج کے بعد اگر تم میدان کربلا میں بھی پیاسے رہے تو بیٹا حسین اس وقت بھی تم کو پیاس کا غلبہ نہ ہو، پیاس کی کوئی شکایت نہ ہو۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کبھی کبھی سرکار سیدنا امام حسن کو اپنے کاندھے پر یا کبھی کبھی جھک جاتے تھے، پشت انور پر بٹھا لیتے تھے اور سواری کی طرح سے گھومتے رہتے تھے ہمارے آقا۔ تو ایک صحابی نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تم کو سواری نظر آتی ہے، اور جو سوار ہے وہ کتنا اچھا ہے، جو سوار ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ اما سواری اگر اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھا ہے۔ جس کی اچھائی کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دے، اس کی اچھائی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت سرکار سیدنا امام حسن کی ایک خوبی کہیے، اس کو خوبی کہیے، کیا خوبی؟ 100 انہوں نے نکاح کیا۔ حضرت امام حسن 100 نکاح کیا، لیکن 100 بیوی کو بیک وقت انہوں نے رکھا نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے نکاح کیا، 2 دن کے بعد طلاق دے دیا، نکاح کیا 4 دن کے بعد طلاق دے دیا، نکاح کیا 1 مہینے کے بعد طلاق دے دیا۔ اس طرح سے 100 نکاح کیا۔ مولا علی کوفہ میں اعلان کرتے تھے کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی کو حسن کو نہ دے، کوئی باپ اپنی بیٹی کو حسن کے نکاح میں نہ دے، اس لیے کہ اس کی عادت ہے طلاق دینے کی۔ مجمع میں سے ایک ہمدانی اٹھا، کہا اے علی، ہم اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں دیں گے، اگرچہ وہ 1 گھنٹے کے بعد طلاق دے دے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو حضرت امام حسن سے پوچھا کہ بھائی آپ نکاح کرتے ہیں اور 1 دن کے بعد طلاق کیوں دے دیتے ہیں؟ کہا امام حسن نے کہ میں اس لیے طلاق دے دیتا ہوں
تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کی رشتہ داری مصطفیٰ سے ہو جائے، زیادہ سے زیادہ عورتوں کی رشتہ داری نبی کے گھرانے سے ہو جائے۔ تو جتنی عورتوں کو میرے حسن نے جناب طلاق دیا، اس نے نکاح پھر دوبارہ نہیں کیا، وہ اسی طرح سے رہ گئی۔ اور حدیث یہ ہے کہ جب کوئی عورت محشر میں بلائی جائے گی تو جس شوہر کے نکاح میں تھی وہ اسی شوہر سے منسوب کیا جائے گا۔ تو جتنی عورتوں کو میرے امام حسن نے نکاح میں طلاق دیا ہے، کل میدان محشر میں جب بلایا جائے گا تو یہی کہا جائے گا یہ امام حسن کی متعلقہ ہے، یہ امام حسن کی بیوی ہے، یہ امام حسن کی بیوی ہے۔ اما امام حسن کی بیوی ہے تو مولا علی کے گھرانے کی بہو ہے، مولا علی کے گھرانے کی بہو ہے، رشتہ داری ہو گئی۔ تو امام حسن فرماتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ نکاح اس لیے کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کی رشتہ داری محمد الرسول اللہ سے ہو جائے۔ سرکار سیدنا امام حسن، لیکن ان کا جب وصال ہوا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، 5 بار زہر دیا گیا، 5 بار زہر دیا گیا، لیکن 4 بار تو کچھ نہیں ہوا، تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، لیکن 5ویں بار جو زہر دیا گیا وہ ہیرے کی کنی پیس کر کے اور ان کی سراہی میں ملا دیا گیا، جس سراہی میں پانی رہتا تھا، ٹھیک ہے، اس میں ملا دیا گیا۔ اور امام حسن نے جب پیا تو ایسا لگا جیسے کہ اندر کا جتنا پاٹ ہے نا سب ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، مانے آنتوں کا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، اور جناب وہ اس حال کبدی مانے آنت کا ٹکڑا ٹکڑا ہو کر کے پیخانے کے راستے سے نکل رہا تھا۔ مانے یہ عالم تھا کہ مرغ بسمل کی طرح، جیسے کہ آپ مرغا کو ذبح کرتے ہیں اور کیسے وہ تڑپتا ہے، اس طرح میرے سرکار سیدنا امام حسن تڑپ رہے تھے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں بھائی کس نے زہر دیا؟ آپ بتائیے کس نے زہر دیا؟ واہ رے، کہتے ہیں کہ خود تو بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ جب امام حسین نے پوچھا اے بھائی آپ کو زہر کس نے دیا، تو امام حسن اس وقت جبکہ جان لبوں پر ہے، تڑپ رہے ہیں مرغ بسمل کی طرح، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر گھر والے پریشان ہیں، لیکن اس وقت بھی امام حسن نے فرمایا کہ جس کے طرف میرا گمان ہے، دیکھیے جملہ پر غور کیجئے، امام حسن فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر میرا گمان ہے، یقین نہیں، کہا کہ جس کے اوپر میرا گمان ہے اگر وہی ہے تو اللہ انتقام لینے والا ہے، اللہ انتقام لینے والا۔ دوسرے جملے پر غور کرو، امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ جناب میری وجہ سے کسی بے قصور کو قتل کیا جائے۔ کیا اخلاق تھا، کیا سیرت تھی، کیا کردار تھا، نہیں بتایا سرکار سیدنا امام حسن نے۔ اور امام حسن کا اسی عالم میں 45 سال کی عمر میں سرکار سیدنا امام حسن کا وصال ہو گیا۔ اور بہت ساری حدیثیں آپ تو برابر سنا کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہے کہ آپ جناب ریکارڈ میں بھی سنا کرتے ہیں، قوالی میں بھی سنا کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا کہ سرکار سیدنا امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی آپس میں کشتی لڑ رہے تھے؟ کشتی لڑنا یہ اچھا فن ہے، اکھاڑا ڈنڈا چلانا
یہ بھی ایک فن ہے اور ڈنڈا سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈنڈا سیکھنا چاہیے, لیکن آج کل تو ڈنڈا نوجوان لوگ سیکھتا نہیں, خالی ہلا کرے گا, یا حسین یا حسین یا حسین. اب ڈنڈا کھیلنے نہیں آتا. تلوار سیکھو. جو آپ کے محلے میں اگر تلوار چلانے والا کوئی ایسا فنکار ہے تو تلوار بھی سیکھو, ڈنڈا بھی سیکھو, اور ایسا سیکھو. ہم اپنی بات کر رہے ہیں. میرے والد انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. وہ لوہا کا ایک رڈ ہوتا تھا اور وہ اس کو بانا بولتے ہیں جو چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چلایا کرتے تھے. اور جب چلایا کرتے تھے تو کتنے آدمی اس میں پتھر مارے, پتھر نہیں لگتا تھا. جتنا آدمی پتھر مارے ان کو پتھر نہیں لگتا تھا. سارا پتھر صرف اسی لوہے کے ڈنڈے سے ٹکراتا تھا. اور پھر تو ایسا اگر کوئی جاننے والا ہے, ایسا فن کا مالک ہے, تو یہ سیکھو. 50 کے مجمع میں بھی رہو گے نا, تمہارے ہاتھ میں اگر ایک لاٹھی رہے گی نا, مار کے نکل جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو سیکھو گے نہیں. یہی تو ایک موقع ہے سیکھنے کا, اسی میں سیکھ لو. پھر 11 مہینہ تو تمہارے ہاتھ میں لٹھی نہیں رہے گی. اور اگر اتفاق سے 11 مہینے لاٹھی لے کر کے چلو گے تو دوسرا دیکھیں, کارے کمریا میں درد ہو کا, لٹھیاں لے لی, بوڑھا ہو گئی کا, نہیں ایسے بولے گا. حالانکہ عصا رکھنا, ڈنڈا رکھنا, یہ تو نبی کی سنت ہے. رکھا کرو ڈنڈا. ایسے بھی عام دنوں میں بھی بہت فائدہ اس سے. تو یہ محرم کا مہینہ ہے, اس میں فن سیکھو. تلوار چلانا سیکھو, ڈنڈا چلانا سیکھو. اگر 20 کے مجمع میں گھس جاؤ تو مار کر کے نکل جاؤ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر سیکھتے ہو تو یہ ناجائز نہیں ہے, یہ جائز ہے. کشتی, ڈنڈا, تلوار چلانا, نیزہ چلانا اور تیر چلانا, یہ سب جناب وقت پر کام آ جاتا ہے. تو بہرحال حضرت امام حسن اور حسین کشتی لڑ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں کون؟ مدینے والے سرکار. وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کے لیے نبی بیٹھے ہیں اور ادھر حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت ہیں. جب دونوں بچے کشتی لڑ رہے ہیں تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن حسین کو ایسے پکڑو. میں نے پیترا بتا رہے ہیں, اے حسن حسین کو ایسے پکڑو, ایسے ہاتھ بڑھاؤ, ایسے پیر پکڑو. تو فاطمہ زہرا نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. کہا کیا؟ کہا آپ بڑے کو پیترا داؤ بتا رہے ہیں اور چھوٹے کو نہیں بتا رہے ہیں. کہا چھوٹے کو جبرائیل بتا رہے ہیں. کہا ہم بڑکا کو بتا رہے ہیں, چھوٹکا کو جبرائیل بتا رہے ہیں. تو ایسا بچہ کہاں ملے گا آپ کو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دلچسپی لیں, خاتون جنت بھی دلچسپی لیں. ارے آسمان سے بلبلے سدرا اتر پڑے, حسن حسین اگر کشتی لڑے تو داؤ امام حسن کو جبرائیل بتائیں اور حسن کو داؤ میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں. یہ میں نے ان لوگوں کا. تو حضرت سرکار سیدنا امام حسن اور امام حسین کی قدر و منزلت اور ان کی فضیلت کا یہ عالم ہے, یہ عالم ہے. اگر واقعی اور میدان کربلا میں جس نے بھی میرے حسین کے ساتھ زیادتی کی ہے, یقیناً اس نے حسین کو نہیں میرے مصطفیٰ کو اذیت دیا ہے. اور جس نے نبی کو اذیت دیا ہے اس نے خدا کی رحمت کو اذیت دیا ہے. یقیناً اس کے مقدر میں جہنم ہی جہنم ہے, جہنم کی آگ ہے. حضرت امام حسن و حسین حسنین کریمین کی فضیلت دیکھو. پہلے ہم لوگ جب پڑھتے تھے, ہم لوگ جب چھوٹے تھے, ٹھیک ہے, تو تختی پر لکھتے تھے. تختی پر اتنا بڑا تختی لے کر کے چلتے تھے اور قلم سے نہیں, وہ ایک
दूसरा कलम होता था, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है। दवात दवात नहीं, दवात तो होता ही था, उसको कलम को क्या बोलते थे, तो गंडा या क्या बोलते थे इसी तरह से। तो बहरहाल उससे लिखा करते थे, उससे हैंड राइटिंग जो है ना बच्चों का बहुत ही अच्छा होता था, ठीक है। तो उस पर लिखते थे। तो सरकार सैयदना इमाम हुसैन ने भी तख्ती पर लिखा, कुछ लिखा, इमाम हुसैन ने भी लिखा। अब जब लिखा दोनों भाई ने, तो दोनों भाई ने कहा चलो चल करके दिखाते हैं, अब्बा को दिखाते हैं किसका हैंड राइटिंग ठीक है, ठीक है। कंपटीशन हो रहा, दोनों भाई ने कहा चलो। तो दोनों भाई आए, अब्बा जान, कहा क्या है, कहा ये हमने लिखा है और ये हुसैन ने लिखा है, आप ज़रा बताइए तो किसकी लिखावट अच्छी है। तो मौला अली ने सोचा कि अगर फैसला हम हसन की तरफ करते हैं तो हुसैन को तकलीफ़ हो जाएगी, और अगर हुसैन की तरफ करते हैं तो हसन को तकलीफ़ हो। अब मौला अली जो बड़ा से बड़ा मुकद्दमा का फैसला करने वाला जज, जस्टिस, और मिनटों में फैसला करते थे, है कि नहीं। मौला अली मिनटों में फैसला करते थे, वो अली अपने बेटे का फैसला नहीं कर सके। क्या बात है। इसलिए कि अगर हसन के तरफ फैसला देते हैं तो मेरे हुसैन को तकलीफ होगी, अगर हुसैन की लिखावट को हम कहते हैं अच्छा है तो हसन को तकलीफ होगी। तो उन्होंने टाल दिया, कहा बच्चों तुम्हारी तख्ती का फैसला हम नहीं कर पाए। बच्चों ने कहा बड़ा बड़ा मुकद्दमा का फैसला करते हैं, लड़ाई झगड़ा का फैसला करते हैं, इसका उसका फैसला करते हैं, हम लोगों का फैसला क्यों नहीं। कहा तुम लोगों का फैसला तुम्हारी अम्मी करेगी, जाओ। तो दोनों बच्चे गए अम्मी के पास, कहा अम्मी जान, कहा क्या बच्चों, कहा ये देखिए तख्ती है, ये मेरी है, ये हुसैन की है, ये मेरी लिखावट है, ये हुसैन की लिखावट है, बताइए तो किसकी लिखावट अच्छी है। कहा तो इसका फैसला तो तुमको अब्बा जान से न कराना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, अब्बा जान कर देते। कहा अब्बा जान ने तो यहाँ भेजा है, आपके पास भेजा है, उन्होंने कहा मैं फैसला नहीं करूँगा, जाओ तुम अपनी अम्मी के पास, इसलिए आप फैसला कीजिए किसकी लिखावट अच्छी है। फातिमा समझ गई कि अली ने फैसला क्यों नहीं किया, लिहाजा जब अली ने नहीं किया तो फातिमा कैसे करेगी। लिहाजा फातिमा ने कहा बच्चों ये फैसला तो मैं भी नहीं कर सकती। कहा तो कौन करेगा, कहा तुम्हारे नाना करेंगे, जाओ नाना के पास जाओ। दोनों बच्चे आए और कहा नाना, कहा क्या है मेरे बच्चों, कहा ये तख्ती लेकर के हम अब्बू के पास भी गए मगर फैसला नहीं किया, अम्मी के पास गए फैसला नहीं किया, अब आप भी कहीं दूसरी तरफ मत डाल दीजिएगा, आपको फैसला करना होगा। कहा क्या, कहा हसन की तख्ती अच्छी है या हुसैन की। नबी जो बड़ा बड़ा फैसला करते थे वो भी करते थे, ठीक है। और जिसने सारा इल्म नबी ने अली को दिया, उसने पूछा बेटा अब्बू के पास गए थे, कहा उन्होंने तो अम्मी के पास भेज दिया। कहा तो अम्मी ने क्या कहा, कहा नाना के पास जाओ। अब आप क्या बोल रहे हैं, आप फैसला कर रहे हैं कि नहीं। अभी मेरे मुस्तफ़ा सोच ही रहे थे, ऊपर से जिब्राइल आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, हसन और हुसैन की तख्ती का फैसला अली ने नहीं किया, खातून जन्नत ने नहीं किया, और आप भी सोच में हैं कि क्या करें। हसन और हुसैन की तख्ती का फैसला अब खुदाए जुल जलाल करेगा, अल्लाह फैसला करेगा किसकी तख्ती अच्छी है कोई ऐसा बच्चा सुभान अल्लाह जिसकी लिखावट का फैसला खुदा करे। अब सोचो कि हुसैन का क्या मर्तबा है, क्या मर्तबा है मेरे हुसैन का, और ऐसे अजीमुल मर्तबत
شخصیت کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر کے جناب جس نے خنجر پھیرا ہے، یقیناً اس نے اپنے آپ کو نار جہنم میں ڈال دیا ہے، جتنے لوگ اس میں شریک تھے۔ سرکار سیدنا امام حسن اور امام حسین اپنی تختی کو لے کر کے جناب کھڑے ہیں، جبرائیل گئے اوپر، کہا اللہ حسن حسین کی تختی کا فیصلہ کون کرے گا؟ کہا میں۔ تو کیسے ہوگا؟ کہا جنت سے ایک سیب لے لو۔ جنت سے ایک سیب لیا، کہا اے جبرائیل تمہارا کام ہے اس کو اچھال دینا، تمہارا کام ہے ہوا میں سیب کو اچھال دینا۔ تو جبرائیل نے اچھال دیا، اچھال دیا تو اوپر میں ہی سیب جو ہے دو ٹکڑا ہو گیا، ایک حسن کی تختی پر گرا، ایک حسین کی تختی پر گرا، اور اللہ نے فیصلہ کیا اے نواسہ رسول حسنین کریمین، اے حسن تمہاری بھی تختی اچھی ہے، حسین کی بھی تختی اچھی ہے، جس کی تختی کا فیصلہ خدائے ذوالجلال کرے، سوچو ذرا صحیح ان جناب نواسوں کا اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم مرتبہ اور کتنا عظیم رتبہ ہے۔ یقیناً جس نے بھی جناب بدبخت انسان اور جس نے بھی سرکار سیدنا نواسہ رسول امام حسین کے ساتھ ظلم و ستم کیا، زد و کوب کیا، بھوکا پیاسا رکھا، یقیناً اس نے اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔